السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی قربانی بہت بڑا ایک واجب ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی. لیکن قربانی کی اصل جو فلسفی ہے، جو فلسفہ ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، قربان کر دیا. ہمیں سب پتہ ہے، سارے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں واقعات. بہت اچھی بات ہے کہ بہت قربانی کرتے ہیں، پاکستان میں لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور پاکستان میں کراچی سے شہر میں سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے. بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے. یہ بھی بہت سنا علماء نے بتایا کہ دکھاوے والی حرکت نہ کریں، اچھے سے اچھا جانور لائیں لیکن اس کا مقابلہ نہ کریں کہ کس کا بڑا ہے، کس کا شاندار جانور ہے، کتنے لاکھ کا ہے، فخر سے بتانا، سب اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. چلو یہ سب باتیں بھی ہو گئیں اور چلو کسی بہانے کر رہے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے اور ایک میسج ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کا بہت سارے جو معاملات ہیں، جو حرکات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو راہ چلتے ہوئے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پہ جب چلیں گے تو اس میں قربانی بھی ایک چیز ہے. اس کا بھی میسج ملتا ہے کہ وی شوڈ بی ریڈی فار اٹ آلویز. چاہے ہماری اپنی جان، سب سے بڑھ کے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ جان، جو انسان اللہ کو دیتا ہے یا اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، قربان کرتا ہے، وہ اپنی جان ہے. سب سے پیاری چیز، سب سے قریبی. اس کے بعد دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب اس میں ساری چیزوں میں ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو بڑی شاندار طریقے سے عمل لاتے ہیں، اور مقابلے والی بات تو ہوتی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو دکھاوا بھی نہیں کرتے، مقابلہ بھی نہیں کرتے، اور قیمت پوچھو تو کہتے ہیں یار بس قربانی کے لیے لائیں، اچھا نہیں ہے، ہمارا سارا اجر ضائع ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. مہنگا بھی لائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرض کریں کوئی آدمی ایک جانور لاتا ہے، کہتا ہے کتنے کا ہے؟ بھی 3 لاکھ کا ہے. اچھا 3 لاکھ کا ہے. اب غور سے دیکھ رہے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا مارکیٹ چل رہی ہے اور عام طور پہ کیا اس کی بیف کے کیا ریٹ چل رہے ہیں. تو کہیں گے یار آپ یا تو سامنے بولیں گے منہ پہ مہنگا لے آئے، 2.5 تک کا تھا، یا پیٹھ پیچھے بولیں گے یار ٹھگ لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا اور 3 کا دے دیا، 50,000 زیادہ لے لیے. تو یار سیدھی بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آپ لائے ہیں اور آپ بڑے شوق سے لائے ہیں اور دل و جان سے لائیں، تو لانے والا ہی سوچ لے کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا اور آپ کے سامنے لوگ بولیں تو آپ بولیے جو بھی ڈفرینس ہو کہ یار ٹھیک ہے، میں یہ گوشت کھانے نہیں تھوڑے لایا ہوں. اگر میں عام طور پہ کسی محفل کے لیے، کوئی دعوت کے لیے لایا ہوتا، جانور کاٹنا ہوتا تو مجھے ہوتا ہاں ابھی میں نے مہنگا لے لیا. یہ تو اللہ کی خاطر کہ تو جو پیسہ 3 لاکھ دے دیا وہ اللہ کی خاطر. اگر میں 50,000 زیادہ دے دیا ہے، اسے چاہے مجھے ٹھگ لیا ہو، لیکن یہ میں ٹھگا نہیں. وہ کمانے والا جس نے بیچا وہ بڑا خوش ہوگا میں نے بیوقوف بنایا اس کو، لیکن میں بیوقوف نہیں بنا، اس لیے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یعنی 2.5 لاکھ کا جانور قربان کیا 3 لاکھ میں کر کے، یعنی 50,000 میں نے اور اللہ کی راہ میں لگا دیے. یہ اگر کانسیپٹ آ جائے گا تو آپ بھی اطمینان سے اور سننے والے بھی خاموش. جو ٹون کر رہا تھا یا بہت عقل مند بن کے بتا رہا تھا، کوئی نیک نیتی سے بتا رہا تھا کہ یار آپ نے مہنگا لے لیا، آپ کو ٹھگ لیا. میں قربانی کا معاملہ اس میں مت بولو، اور ایسے لوگ جانتے ہیں. اچھا دوسری بات ایک چیز ہے، بڑے زبردست طریقے سے لا رہے ہیں اور بچے ان کے یا وہ خود جانور کو فطرت کے خلاف پال رہے ہیں. قربانی کے جانوروں کی بڑی خدمت کرنی ہے. خدمت یہ ہوتی ہے آپ اس کو بہت اچھے کھلا رہے ہیں، لا کے کھلا رہے ہیں زبردست. جو کھانا اس کے مالک نے نہیں کھلایا وہ بہت بہترین لا کے کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زبردست. آپ اس کو اس کے مزاج سے ہٹ کے کیوں پال رہے ہیں؟ مقصد یہ کہ راتوں میں آپ اس کو، جب آپ فارغ ہو رہے ہیں اپنے دفتر سے، اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے، تو آپ رات میں لے کے اس کو نکل رہے ہیں جب اس کے سونے کا ٹائم ہے. تو جانور کی تو فطرت جو زمانے سے وہ اس طرح پلتا آ رہا ہے کہ رات میں وہ سو جاتا ہے. سارے پرندے جانور سب سو جاتے ہیں مغرب ہونے کے بعد، ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. ان کو اندھیرا چاہیے ہوتا ہے. آپ نے لائٹیں جلائی ہوتی ہیں، جہاں جانور باندھا وہاں لائٹ جلائے گی. خیر وہ تو ہونے پہ لائٹ پہ بھی سو جائے گا بیچارہ، لیکن اس کو اچھا نہیں لگے گا. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو لے کے ٹہلا رہے ہیں، اور ٹہلا نہیں رہے ہیں، گھما رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، تھکا رہے ہیں. جب اس کے سونے کا ٹائم ہے، آپ کو ایک نیند کی اولوتی ہو اور آپ کے سونے کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، سارے دن آپ جاگے ہوئے، تو آپ کو کوئی چلو باہر نکلو، شاید آپ ٹہلنے نکل جائیں، چلو تھوڑا سا تفریح ہو جائے گی. لیکن آپ کو بولے دوڑو، بھاگو، جاگنگ کرو، ورزش کرو، سانس پھولے، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تو تھکا ہوا، میں سارے دن کا جاگا ہوا اور میرے سونے کا ٹائم ہے، بھائی میں تو گر پڑوں گا کہ بے ہوش جاؤں گا.
مزید میرا اسٹیمنا سب لوز کر جاؤں گا میں، انرجی اپنی. تو آپ جانور کے ساتھ ایسے وہ کرتے ہیں. جانوروں کا آپ اپنے خود گوشت و وزن کم کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کا خیال نہیں کر رہے، اس سے محبت نہیں کر رہے، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہو. یہ خیال کرنا نہیں ہے. قربانی جانور کسی کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ نے بچوں کی تفریح کا سامان بنا لیا، اپنی تفریح کا سامان بنا لیا. تفریح نہیں ہے قربانی، یہ یاد رکھیے گا. ہاں اس چیز کو انجوائے کریں کہ آپ جانور رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں. شہروں میں بہت ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے. گاؤں دیہات میں تو مسئلہ نہیں ہے. شہروں میں سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ جانور آتا ہے، لوگ رکھتے ہیں، پالتے ہیں، تو خیال کرتے ہیں. لیکن اس کو تفریح نہ سمجھیں. اس میں تفریح اپنے لیے پیدا کر لیں کہ اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن بے وقت کوئی کام نہ کریں سے جانوروں کو تکلیف ہو. گلے میں رسی کھینچ رہے ہیں، اس کی سب کچھ کریں. اچھا، تیسری بات یہ کہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات منڈیوں میں گزر رہا ہے، تفریح. فجر پڑھی نہیں، سو گئے. رات بھر جانور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے بن رہی ہے، حلیم بن رہا ہے، فجر سے پہلے سو گئے بغیر نماز پڑھے ہوئے. کوئی نمازیں نہیں پڑھی. بس جمعہ تک نہیں پڑھتے. ایسے لوگ دیکھیں گے جمعہ تک پڑھنے نہیں جاتے کہ جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، جبکہ کہتے ہیں لگاتار 3 جمعہ اگر چھوڑ دیا بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، شرعی عذر کے، تو آپ آلموسٹ دین سے خارج ہو جاتے ہیں. دوبارہ کلمہ پڑھیں. علماء بیان فرماتے ہیں اتنا خطرناک ہے جمعے کو چھوڑنا. بعض ایسے عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے جاتے. نہیں، قربانی کے لیے شاندار جانور آگے کھڑا کر دیں گے. اور جب پوچھو بھائی اس قدر نہ نمازیں پڑھتے ہو، نہ روزے رکھتے ہو، نہ تم جو ہے فرائض پورے کرتے ہو، ارے بھائی قربانی ہے کہ ہم کیوں نہیں لائیں. اصل میں قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ بھی نیت جانتا ہے. اللہ قبول کرے سب کی، کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. لیکن بھائی جب آپ کو اتنا خیال قربانی کا ہے اور بڑی آپ کے اندر عظمت ہے اس چیز کی، تو آپ اس عظمت کے جس کے لیے قربانی کر رہے ہیں اس کے سامنے جو اس نے حکم دیا کہ حاضر ہو جائے گا وہ 5 مرتبہ دن میں، کیوں نہیں ہوتے؟ ایک دفعہ ہو جائے، 2 دفعہ ہو جو ہوتے 5 کی عادت پڑ جائے گی. روزوں کا خیال نہیں ہے، جمعے کا خیال نہیں ہے، اور چیزوں کا خیال نہیں ہے، زکوٰۃ کا خیال نہیں ہے. لیکن جانور بہت بھائی، کیونکہ اپنا شوق ہے اندر جانور پالنے کا. بھائی ہم دنوں میں لے آؤ پال کے، کاٹ پیٹ لو، کر لو شوق پورا. لیکن اگر اتنی عظمت ہے قربانی کی تو پھر باقی چیزوں کو پوری کریں. یہ واجب ہے قربانی. اور نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. فرض پہلے ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نوفل ہے. تو اس بات کا بہت خیال کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. اور پھر اس کو باقاعدہ سے گوشت بھی اس کا بانٹنا اور اس کا خیال کرنا کہ کیسا ہے. ذبح کرتے وقت چھری تیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ رگڑے جا رہے ہیں. بعض مرتبہ لوگ بچوں سے کرواتے ہیں، بچہ ذبح کرتے بھول ہی جاتا ہے، بسم اللہ ہو اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے. اگر چھری پھیرنے والے نے نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، گھبراہٹ گیا، بھول گیا، پھر قصائی نے ہاتھ میں لے لیا، کر دیا، اور وہ بھی نہیں پڑھا اس نے کہ شاید اس نے پڑھ لیا ہوگا، تو جاننا حرام ہو جائے گا. ہم اپنے حلال کر رہے ہیں، ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ بھی وہ حرام ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. بچوں کا ہاتھ پکڑیں، ساتھ میں رکھیں، اور اگر بچے نے ذبح کیا اور آدھا بھی ذبح ہوا اور اس سے ہو نہیں رہا ہے تو فوراً قصائی لے کے اپنی چھری سے، اسی کی چھری سے پورا باقی حصہ بھی کاٹتا ہے. تو قصائی کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے. تو بھی گیا کیونکہ ابھی پوری چھری نہیں پھیری تھی. تو مکمل چھری پھیرتے ہوئے جو شخص کر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا. اس کا بہت خیال کریں. اور بٹوارے میں بھی خیال کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن کے نہیں ہوئی ہے قربانی، یا جو عزیز و قارب سے زکوٰۃ کا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، جان پہچانوں، محلے پڑوس والوں کو دو، اور پھر دور دراز والوں کو پہنچاؤ. اسی طریقے سے جو ہے آپ قربانی کا گوشت بھی ایسی بانٹیں اور خود بھی کھائیں، احباب کو بھی کھلائیں، دعوت کریں، تفریح کریں، سب کچھ کریں. اور بعض مرتبہ بھی یہ بھی کہا گیا کہ قربانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب جناب بوٹیاں بننی ہیں تو جناب میوزک لگا دی گئی، میوزک چل رہی ہے، تفریح جناب، اور چائے بن رہی ہے. ٹھیک ہے، چائے بنائیں، پلائیں، قصائی وہ پلائیں، کھانا کھلائیں، کلیجی بنائیں، کھلائیں، کھائیں. میوزک کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک عبادت کی اتنی بڑی عظمت. وہاں حج ہوا ہے، حرم، ایک دن پہلے وہاں حج ہوا ہے، وہاں قربانیاں گنجائش کر رہے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی جا رہی ہیں، اور آپ یہاں پہ بینڈ باجا بجا رہے ہیں قربانی کے وقت میں. ان سب چیزوں سے اجتناب کریں. اپنے عمل کو، اپنے ثواب کو، اپنا جو پیسہ آپ نے اس راہ میں خرچ کیا جانوروں کو لانے میں، پالنے میں، اس کو قربان کرنے میں، وہ سارا اجر جو ہے نا بہترین ہے، اس کو ضائع نہ کریں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم سارے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں نا بہت زیادہ ہے. ایسے علماء، ایسے شہداء اور ایسے اس طرح کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا بلا کر کے، تو عالم کہے گا میں تو علم پھیلانے کے لیے حاصل بھی کیا اور پھر پھیلایا بھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں،
تم نے صرف اپنی واہ واہ کے لیے کہ لوگ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، لوگ عزت دیں گے، پروٹوکول ہوگا، نام ہوگا، اس لیے کیا تھا، اٹھا دو جہنم میں ڈال دو. شہید لایا جائے گا، کہ کبھی کیا کہ اللہ میں نے آپ کی خاطر جان، سب سے بڑی چیز جان کی میں نے قربان کی. تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، تو میری خاطر نہیں جان، تم نے اس لیے دی کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، کیا زبردست بندہ تھا، شہید ہوا، شہیدوں میں سے ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، خوب تصویریں لگیں گی، خوب ہاتھ پھول پہنائے جائیں گے اور ایوارڈ دیے جائیں گے، اور بڑی لوگ انعام تاریخ زمانے تک ذکر کریں گے ان کے یہاں فلانا شخص شہید تھا، ان کی بیٹا شہید تھا، ان کا والد شہید تھا بچوں کا. اس شہرت کے لیے تم نے کیا تھا، مل گئی نا وہاں پہ دنیا میں، اب کچھ نہیں ہے، جنت میں ڈالنا. تو یہ چیز نہ ہم اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، ذخیرہ آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے یہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.